الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم۔ آج ہم اگر دیکھیں تو دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن یہ دیکھیں یقین کرنے والے کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے ملیں گے جن کا یقین محکم ہوگا، اللہ رب العزت کو صفات کے ساتھ اپنا خدا مانے، اسباب پر نظر نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر نظر ہو۔ ہماری گراوٹ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو یقین والی کیفیت تھی وہ نہیں آ رہی ہیں۔ کچھ ظاہری اسباب ہے، دنیا بھی چڑھ رہی ہے، ہم بھی ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یقین والے لوگ کتنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے اللہ کے ذات پر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین رازق ہے، وہی ہمیں روزی دینے والے ہیں۔ آپ کو کئی مثالیں ملیں گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ طالب علم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ ماں نے تو بھیجا تھا دھوبی کے پاس جاؤ اور کپڑے دھونا سیکھو کہ کچھ گھر پہ کچھ خرچہ پانی آئے گا، لیکن جب جا رہے تھے دھوبی کے پاس تو راستے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ پوچھا بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت دھوبی کے پاس کپڑے دھونا سیکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں علم سکھاؤں گا، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں پستہ و بادام کھلائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ حضرت کے شاگرد بن گئے، حتیٰ کہ علم میں بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ ماں نے کہا میں نے تجھے دھوبی کی طرف بھیجا تھا، تیرا باپ فوت ہو گیا، تیرے ابا کا انتقال ہو گیا، تو کچھ کام کرتا، ہم کھاتے پکاتے۔ انہوں نے آ کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات سنائی۔ حضرت نے فرمایا اپنی والدہ کو کہنا کہ میں یہ کام سیکھ رہا ہوں جس پر مجھے بہت زیادہ آمدنی کی امید ہے۔ انہوں نے جا کر کہہ دیا، ان کی والدہ کو تشفی نہ ہوئی، وہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا میں نے تو بیٹے کو دھوبی کے پاس بھیجا تھا کہ کوئی ہنر سیکھتا، آپ کے پاس کتابیں پڑھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں، یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ ان کی والدہ نے سوچا حضرت ایسے ہی میری تسلی کی بات کر رہے ہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات آئی گئی، والدہ صاحبہ مطمئن ہو گئی۔ ایک وقت آیا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ ہارون رشید میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے لیے ایک چیز بنوائی ہے، میں روز آپ کے لیے بھیج دیا کروں گا۔ میں نے چیز کھائی تو بڑی لذیذ تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے حضرت یہ میرے لیے بھی کبھی کبھی بنتی ہیں، لیکن آپ کو علمی مقام ایسا ملا کہ آپ کے لیے یہ روزانہ آیا کریں گی۔ کہنے لگے میں نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی، انہوں نے میری والدہ کو کہا تھا کہ میں اس کو ایسا ہنر سکھاؤں گا کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کریں گا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ یوں رزق دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے ذات پر پورا یقین کرنا چاہیے۔ ہارون رشید کے زمانہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک عیسائی پادری آیا جو بڑا اچھا معالج اور بڑا حاکم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ موقع دیا گیا۔ اس نے کہا میں دین کا علم بھی رکھتا ہوں اور حکمت کا بھی علم جانتا ہوں، آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں آپ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام اصول زندگی موجود ہے، کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت کے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا؟ ہارون رشید نے اپنے پاس موجود علماء سے کہا آپ ان کے سوال کا جواب دیں۔ چنانچہ ایک عالم علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا جی ہمیں قرآن مجید میں جسمانی صحت کے بارے میں بھی ایک بڑا سنہری اصول بتایا گیا۔ پوچھا گیا وہ کون سا اصول ہے؟
انہوں نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی فضول خرچہ نہ کرو، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤ، اور پھر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی گیت گاؤ، بلکہ ہمیں زیادہ کھانے سے منع کیا گیا۔ یہ ایک ایسا بہترین اصول ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے تو اس کو زندگی میں بیماریاں آنے کی بہت کم چانسز ہو جائیں گی۔ وہ حکیم یہ سن کر کہنے لگا میں حکیم ہوں اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں، یہ ایک بہترین اصول ہے۔ اس نے پھر کہا کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے بارے میں بھی کوئی اصول بتایا ہے؟ کیا آدمی اپنے جسم کا خیال کیسے رکھ سکتا؟ وہ عالم کہنے لگے جی ہاں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑا انمول اصول بتا دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پاک بیان کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، تم جس کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب عیسائی حکیم نے علی بن حسین کی زبان سے قرآن و حدیث میں موجود طب کی یہ رہنمائی اصول سنے تو وہ کہنے لگا تمہاری کتاب اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جالینوس کے لیے، جالینوس یہ بہت بڑا حاکم گزرا ہے، اس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی۔ اخبار میں ایک دفعہ پڑھا کہ فلاں فلاں ملک کا آدمی ہے جو کروڑ پتی ہے، اس نے اخبار میں اشتہار دیا اگر کوئی ڈاکٹر میرا علاج کر دے حتیٰ کہ میں ایک چپاتی کھانے کے قابل ہو جاؤں تو میں اس کو اتنے کروڑ روپے دوں گا۔ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی، ایک دن میں ایک روٹی کھانے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھائیں پیے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم سوچے کہ ہم نے اس کی بندگی کا کیا حق ادا کیا ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، ایک چونٹی نے دوسرے چونٹی سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں میں مسل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ چونٹی کی بات ہوا کے ذریعے پہنچائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرائے اور اس چونٹی کو بلایا اور پوچھا اے چونٹی تیری خوراک کتنی ہے؟ اس چونٹی نے کہا کہ ایک سال میں پانی کے چند قطرے اور گندم کے چند دانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں تیرا امتحان لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک جگہ بند کر دیا اور گندم کے چند دانے اور چند قطرے پانی کے رکھ دیے۔ ایک سال کے بعد جب نکالا تو دیکھا کہ چونٹی نے جتنا کہا تھا اس سے بھی تھوڑا کھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے چونٹی تو مجھ سے مانگ جو کچھ مانگ سکتی ہے۔ ان کی سلطنت انسانوں پر بھی تھی، حیوانوں پر تھی، چرندوں پر تھی، پرندوں پر تھی، جنوں پر تھی، خشکی کی مخلوق پر تھی، تری کی مخلوق پر تھی۔ کیا عجیب اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی تھی۔ تو چونٹی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اگر آپ کچھ دے سکتے ہو تو زدنی رزقا و عمرہ، آپ میرے رزق بڑھا دیجئے اور میری عمر بھی بڑھا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا یہ تو میرے بس میں نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کے بس میں ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، وہی چاہتا ہے تو رزق بڑھاتا ہے، وہی چاہتا ہے تو عمر بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو چونٹے نے کہا اے اللہ کے نبی پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہمارے حضرت ایک مرتبہ بیان میں فرما رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست گھومنے کے لیے نکلے تو بیوی بچے بھی ساتھ تھے، تو ایک پہاڑ پر انہوں نے ایک خوبصورت گول شکل کا چمکدار پتھر دیکھا۔ انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو بہت ہی شفاف اور ملائم تھا، رنگ بھی بہت خوبصورت تھا۔
بچوں نے اصرار کیا کہ وہ پتھر گھر لے چلے۔ والد نے بھی سوچا کہ چلو اس کو ہم اپنے آفس وغیرہ کے اندر رکھیں گے کیونکہ سفر کی یادگار بھی رہیں گی، تو چلو اس کو لے چلتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ پتھر لا کر گھر میں سجا دیا۔ 2 سال بعد وہی صاحب ایک دن اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگے، یا اللہ تو نے یہ کیسا خوبصورت پتھر بنا دیا ہے۔ اسی دوران میں وہ پتھر ہاتھ سے چھوٹ گیا، نیچے فرش پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں افسوس تو ہوا، مگر ساتھ ہی یہ دیکھ کر حیرانی بھی ہوئی کہ پتھر کے عین درمیان میں ایک سوراخ تھا جس میں سے ایک کیڑا نکلا اور چلنے لگا۔ اب بتائیے کہ بند پتھر میں کیڑے کو کون روزی دیتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بس سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا پروردگار ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے ساری بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ایک دوست وکالت کا کام کرتے تھے۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے جھوٹ بولنے پڑتے۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ مگر یقین کیجئے کہ انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈیز ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کے اہل اللہ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے دل کی حالت بدل دی۔ کہنے لگے، مجھے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کا دماغ ٹھیک تو ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلیں گی۔ انہوں نے کہا، چلیں گی یا نہیں چلیں گی، مگر میں سچ ضرور چلاؤں گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ وکیل ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے، مجھے آج صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے کہہ دیا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے بھی بتا دے، وگرنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب کے سب دوسرے وکیل کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی، سارا دن کوئی کام نہیں آ رہا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگ گیا۔ کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے بے وقوف کہا، کسی نے کہا مولویوں نے اس کی مت مار دی ہے۔ اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ اللہ کا بندہ پکا اور سچا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دیں گی۔ بہرحال اسی حالت میں 1 سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ چنانچہ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی، ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی، جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ وکالت کو خیر بات کیجیے اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیں۔ آپ سچ ہی بولیں، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا، اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ بیوی بھی نیک تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب 1 سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے چرچا ہوا کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب جج صاحبان نے اس بات سے بہت متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، 1 سال امتحان کا تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف و سلوک والے، مدرسے والے لوگوں نے سوچا، یار فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے اور ہمارے مقدمے سچے ہیں، پیسہ ہمارے پلے نہیں، تھوڑا بہت دے دیں گے ان کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آنے شروع ہو گئی۔ جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا۔ وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ سناتے۔ تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ چند دن گزر گئے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے، یہ وکیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب
اس سے زیادہ سوال ہی نہ کیا کرو۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمہ لے کر جاتے، چند منٹ کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ اسی کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئے تو پیسے بھی زیادہ ملنے لگے۔ جب وکیل صاحب جھوٹ بولتے تھے ایک مہینے کے 20-25 ہزار روپے کماتے تھے، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو ایک مہینے میں 80,000 90,000 روپے کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے دوگنا رزق دے دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، چند وکیلوں کا جج بننے کے لیے امتحان ہوا تو ہمارے اس وکیل دوستوں کو کامیابی ہوئی اور وہ جج بن گئے۔ ایک وقت تھا وہی آدمی ایک وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا تھا، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ نے اس کو عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا سر کر رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا، اب وہاں بیٹھ کر حکم نامے جاری کرتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، جو سچ بولے گا اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ تو میرے دوستو، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل نصیب ہو جائے تو نہ زمینوں کے جھگڑے باقی رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت رہیں گی، نہ دکانوں میں ملاوٹ رہیں گی، نہ جھوٹ بول کر کمانا رہیں گا، نہ دھوکے سے کمانا رہیں گا۔ یہ چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہم تمام چیزوں سے اپنے نگاہوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر لگائیں۔ آج ماں سے پوچھے تمہارا بیٹا کیا بنے گا، کہتی جی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ ہے کوئی ماں جو یہ کہے کہ میرا بیٹا مفسر بنے گا، محدث بنے گا، میرا بیٹا دین کا مجاہد بنے گا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر نہ کہنا کہ کسی نے کوئی بات نہیں سمجھائی تھی۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جو عالم بعمل ہو اور وہ بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہو؟ جبکہ پی ایچ ڈی کرنے والے، انجینئرنگ کرنے والے کئی ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو رزق دیا کرتے تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی ذات اقدس پر پورا یقین اور رزق حلال کے اندر ہماری برکت عطا فرما، اور گناہوں سے بچنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔